سلام پاکستان، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں رخمہ عرفان ملک، میں ہوں ابو ذر محسن اور میں ہوں فروا وحید۔ 24 نیوز HD کی لائیو سٹریمنگ دیکھیے youtube.com/24 news HD پر۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ کراچی کا علاقہ ہے شیر شاہ گلپائی پل، جہاں پر آئل ٹینکر الٹا ہے۔ آئل ٹینکر الٹنے سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے متعدد گاڑیوں اور گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 9 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ اعلی صبح شیر شاہ گلبائی فلائی اوور پر آئل ٹینکر کنٹینر حادثے کے سبب آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے پل کے نیچے گودام اور قریب میں کھڑی متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی سے 5 موٹر سائیکلیں اور ایک ایمبولینس بھی جل گئی۔ پولیس حکام کے مطابق ٹینکر ڈیزل لے کر نیٹی جیٹی جا رہا تھا۔ اوور ٹیک کرتے ہوئے الٹنے سے آگ لگی۔ دونوں ڈرائیورز موقع سے فرار ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن اور سیکیورٹی کے باعث پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور 9 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ DIG ٹریفک جاوید مہر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کا واقعہ گاڑی موڑتے ہوئے لاک ٹوٹ جانے کے باعث پیش آیا۔ ٹینکر کو پل سے ہٹا کر آئل صاف کرنے کے بعد عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ آگ جو ہے وہ بجھا دی گئی ہے۔ اب ایک مین ایشو ہے کہ اس کو یہاں سے ریموو کرنے کا، جو کہ اب پہلے اس کے اندر چونکہ اسٹل ابھی ڈیزل موجود ہے، اس کو کلیئر کر رہے ہیں، اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں اور دوسرا روڈ کو صاف کر کے ٹریفک کے لیے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ اور جب یہ یہاں سے فزیکلی لفٹ کر کے اس کو ریموو کریں گے، اس کے بعد ٹریفک کو اس ٹریک کے اوپر چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے کر کمشنر کراچی کو ٹیلی فون کیا اور آگ بجھانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی۔ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیمرامین راحیل احمد کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔ سانحہ احمد پور شرکیہ سے بھی سبق نہ سیکھا۔ کراچی میں آئل ٹینکر الٹنے کے بعد شہری برتنوں میں تیل بھرتے رہے۔ سانحہ احمد پور شرکیہ میں 216 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور اس انتہائی افسوسناک واقعے کے بعد بھی عام شہریوں نے سبق نہ سیکھا اور آج جیسے ہی آئل ٹینکر الٹا تو شہری وہاں پر پہنچ گئے اپنے برتن لے کر اور برتنوں میں تیل بھرتے رہے، جس کے بعد وہاں پر سیکیورٹی اہلکار پہنچے، انہوں نے راستہ بند کیا، علاقے کو سیل کیا، لیکن شہری کچھ بھی سبق نہ سیکھے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ گلبائی فلائی اوور پر آئل ٹینکر اور کنٹینر حادثے کے سبب لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ سڑک پر آئل کی موجودگی کے سبب ماڑی پور اور شیر شاہ روڈ اب بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز حبیب خان سے، جو اس وقت وہاں پر ہی موجود ہیں۔ حبیب خان، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ بالکل الگ صبح گلبائی فلائی اوور کے اوپر خوفناک آئل ٹینکر حادثے کا سبب جو ہے وہ اس کے آگ بھڑک اٹھی۔ اب جو ہے اس آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل بھی جو ہے وہ یہاں پر مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن آئل ٹینکر کے سلپ ہونے کے سبب جو یہاں پہ اس ٹینکر سے نکلنے والا ڈیزل ہے وہ اس وقت ابھی بھی سڑک پر موجود ہے۔ میرا کیمرامین راحیل احمد اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ فلائی اوور ہے گلبائی شیر شاہ والا، جس پہ اس وقت جو ہے وہ ڈیزل کی جو سطح ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پر ہے، جس پہ سڑک کافی پھسلن کا شکار ہے۔ اسی سبب جو ہے وہ DIG ٹریفک جاوید مہر کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس سڑک کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اس ڈیزل سے صاف نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک جو ہے وہ سڑک کو ٹریفک کی بحالی نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ جو شہریوں کو مشکلات درپیش ہے ٹریفک کی روانگی جس سے متاثر ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو ہے وہ کمشنر کراچی ان کو فون کیا، ان سے بھی اس بات میں ان کو بھی آگاہ کیا گیا کہ اس بارے میں جلد سے جلد جو ہے وہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آئل ٹینکر کے حوالے سے بات کی جائے تو آئل ٹینکر یہ جو میرا کیمرامین راحیل احمد اگر دکھا سکے تو یہ وہ آئل ٹینکر ہے جو حادثے کا شکار ہوا۔ لاک ٹوٹنے کے سبب اس ٹینکر کو جو ہے وہ یہ ٹینکر جو روڈ کی دوسری سائڈ آ کے گرا، جس کے سبب اس میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی آگ بھڑک اٹھنے کے سبب یہ ڈیزل کی جو فل ہونے کی وجہ سے اس میں شدید جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی۔ تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دیا گیا فائر جانب سے۔ ساتھ ہی ساتھ فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے ان کو بھی یہاں آنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹریفک کی
روانگی یہاں پہ شدید متاثر رہی. 1 گھنٹہ تاخیر سے یہاں پہ جو ہے وہ فائر ٹینڈرز یہاں پہ پہنچی ہے. اس کے بعد یہاں پہ مکمل طور پر آگ پر قابو پا لیا گیا, کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ کی حرارت کی وجہ سے جو پاس کے 2 گودام ہیں ان میں بھی ہلکی آگ بڑک اٹھی تھی, جس کے بعد اس کو بھی مکمل طور پر قابو پانے کے بعد اب یہاں پہ مکمل طور پر جو ہے روڈ کی صفائی کا عمل جاری ہے, جس کے بعد شہر میں جو ٹریفک کی روانگی متاثر ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا. بہت شکریہ ابھی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی ہے. ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں 23 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عمل درآمد کی صورت میں صارفین کو دودھ 120 روپے فی لیٹر ملے گا. ڈیری فارمرز ایکشن کمیٹی نے دودھ کے نئے ریٹ کا اعلان کر دیا ہے, جس کے مطابق فارم ایکشن کمیٹی نے ریٹ 108 روپے فی لیٹر مقرر کیا ہے, جس پر عمل درآمد کا عندیہ دیا گیا. اس طرح دودھ کی فیس 37.5 لیٹر قیمت 4050 روپے ہو جائے گی. تاہم دکانداروں کا کہنا ہے کہ ابھی دودھ پرانے نرخ 94 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ وجہ تو وہی لوگ بتائیں گے آپ کو, ڈیری فارمرز بتائے گا کہ جی ہم کیوں مہنگا کر رہے ہیں, یا ہول سیلر بتائے گا. جب ہم کو ہول سیلر سے ڈیری فارمر سے مہنگا ملے گا تو ہم کو مجبوراً, ہم تو اسی طرح جس طرح ہم سے کوئی کلائنٹ لے کے جا رہا ہے اسی طرح ہم ڈیری فارمر سے اور ہول سیلر سے لے رہے ہیں. جب وہ مہنگا کریں گے تو مجبوراً ہم کو مہنگا کرنا پڑے گا. دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کے لیے ایک اور مشکل بڑھ جائے گی. ڈیری فارمرز کا دودھ کی قیمتوں میں از خود اضافے کا فیصلہ عوام دشمنی کے مترادف ہے. مزید اگر جو عام بندہ تو مزدور پیشہ ہے یا دیہڑی والا ہے یا بال بچے دار ہے, میں ڈیلی 140 کا دودھ لیتا ہوں 1.5 کلو گھر کے لیے, تو میرے لیے مطلب وہ بوجھ بن جائے گا. گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ کم سے کم ہمارا خیال کریں, باقی سب کو چھوڑ دیں. عوام سے ہی دنیا ہے اور اگر عوام ہی مر جائے گی تو کیا بچے گا. دودھ کی قیمت میں اضافے کے بعد صارفین کے لیے فی لیٹر 120 روپے ہونے کا امکان ہے, جبکہ حکومتی سطح پر اس فیصلے کی منظوری نہیں دی گئی ہے. کیمرامین حسین جعفری کے ہمراہ سمین نواز, 24 نیوز, کراچی. ڈیری فارمرز نے کراچی میں دودھ کی قیمت 23 روپے فی لیٹر اضافے کا از خود فیصلہ کر لیا. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دودھ کی قیمت میں اضافے سے عوام مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. دکاندار کہتے ہیں کہ عمل درآمد نہ ہونے تک دودھ پرانے نرخوں پر ہی فروخت کیا جائے گا. مزید بتا رہی ہیں سمین نواز بتائیے گا عام عوام اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں. جی بالکل, ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے گزشتہ روز جو دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ منمانہ اضافہ کیا جا رہا ہے. کمشنر کراچی سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, لہٰذا 20 سے 23 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس وقت جو ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ مڈل مین کو فروخت کیا جاتا ہے وہ 85 سے 87 روپے فی لیٹر اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے, جبکہ عام آدمی تک وہ 94 روپے فی لیٹر تک دودھ فروخت کیا جاتا ہے, جو اب قیمتوں میں اضافے کے بعد سے 108 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے, اور عام آدمی جو ہے وہ اس کو 120 روپے فی لیٹر تک دودھ خرید سکے گا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آگے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے اور مہنگائی بھی حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے, لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, منمانہ اضافہ کیا جا رہا ہے, اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے کس قسم کے کوئی پیکیج بھی خصوصی طور پر متعارف کروایا جائے, تاکہ دودھ جیسی جو ایک عام استعمال کی چیز ہے وہ نایاب نہ ہو جائے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور نہ ہو. بہت شکریہ سمین نواز آپ کا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی انتخابات میں مودی کے جیتنے کی خواہش کر دی. کہتے ہیں مودی جیتے تو امن مذاکرات بحال ہونے کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے. حکومت نے جیش محمد کے مدارس کا کنٹرول سنبھال لیا. آسیہ بی بی بہت جلد پاکستان چھوڑ دے گی. وزیر اعظم عمران خان بھی بھارتی انتخابات میں مودی کی جیت کے حامی نکلے. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ مودی قوم پرست جذبات کی بنیاد پر انتخابات لڑ رہے ہیں. کانگریس جیتی تو شاید وہ کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں جھجک کا شکار ہو. بھارتی ہم منصب کو پیغام دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. یہ مسئلہ ابلتا ہوا نہیں رہ سکتا. جوہری ہمسائے اپنے اختلافات کو صرف مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. Surely the number one task of the two governments should be how are we going to reduce poverty, and the way we reduce poverty is by settling our differences through dialogue, and there is only one difference, which is Kashmir. It has to be settled. The Kashmir issue cannot
keep on boiling like it is. आसिया बीबी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में वजीर आजम बोले कि आप देखेंगे कि आसिया बीबी बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ देंगी, आसिया बीबी पाकिस्तान में महफूज हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान बोले कि जैश ए मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है, मुल्क भर में जैश ए मोहम्मद समेत दीगर कलदम तंजीमों को गैर मुसल्लह कर रहे हैं। खबर आपको देंगे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ लंदन में अपने साहबजादे हमजा शहबाज की अहलिया, पोते और पोती की खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रवानगी के हवाले से ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्लाह ताला ने मेरे छोटे बेटे को फर्जंद और बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद बेटी की नेमत से नवाजा है। नौमौलूद बच्ची का पैदाइश के एक हफ्ते बाद लंदन में दिल का बड़ा ऑपरेशन हुआ। ECL में नाम होने की वजह से बच्चों को नहीं देख सका था। उन्होंने कहा अपने तिब्बी मुआयने के बाद जल्द वतन वापस लौट आएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकने सूबाई असेंबली मोहम्मद खान तूर जाली डिग्री होने पर नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने BAP के मोहम्मद खान तूर को 62(1)F के तहत नाअहल कर दिया। मोहम्मद खान तूर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर PB 4 लोरालाई से रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। और अभी आपको बताएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं साबिक सदर पेशी के लिए, और आपको आगाह कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए हैं। आपके सामने ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए हैं। आपको आगाह करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए हैं और आज उनकी पेशी है, जिस हवाले से इंतज़ामात सिक्योरिटी के भी सख्त किए गए। आप देख भी सकते हैं वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार भी हैं और इसके साथ साथ कारकुनान की भी तादाद मौजूद है जो कि वहाँ पर मौजूद है। उनको सपोर्ट करने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पहुँचे और ये आपके सामने मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद, और अब वो दाखिल हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वकला की भी टीम उनके साथ मौजूद है और इसके साथ साथ चंद कारकुनान भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे सिक्योरिटी के सख्त हिसार में पहुंचे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। आपके सामने मनाजिर, इस वक्त गेट के अंदर उनको दाखिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी है, जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि वो पहुँच गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी पर 4 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मेडिकल यूनिवर्सिटी की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं कैसर खोखर से। कैसर बताएगा क्या तफसीलात हैं इसकी? हुकूमत ने लाहौर शहर में चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जो है फैसला किया और इस हवाले से ये चिल्ड्रन मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है ये चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर जो फिरोजपुर रोड पर है वहाँ पर बनाई जाएगी। इस पर मजबूरी तौर पर जो है कुल लागत जो है 4 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद जो है ये मनसूबा अगले माली साल का जो सालाना तरक्याती बजट है उसमें रखा गया है। बजट की मंजूरी के बाद जो है वज़ीर आला पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद ये मनसूबा शुरू हो जाएगा और ये पंजाब में और पाकिस्तान में पहली नौयत की चिल्ड्रन मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी जो बनाई जा रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी होगी जहां पर जो जदीद रिसर्च की सहूलतें होगी और इस हवाले से जदीद जो चिल्ड्रन मेडिकल एजुकेशन जो है उसकी जदीद सहूलतें इस यूनिवर्सिटी में शामिल होगी। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की की पुरस्कार हलाकत का मामला, पुलिस मॉडल इकरा सईद का मोबाइल फोन अनलॉक करने में कामयाब हो गई है। इकरा के मोबाइल से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। इकरा हसन भट्ट और उस्मान से राबते में थी। तीनों आइस नशे के आदी थे। लड़की की मौत नशे की ज्यादती से हुई। तो आपको अपडेट करते चलें ये सूरत हाल। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की की पुरस्कार हलाकत का ये मामला है। पुलिस मॉडल इकरा सईद का मोबाइल फोन अनलॉक करने में कामयाब हो गई है और इकरा के मोबाइल से अहम इंकशाफात सामने आए हैं।
مناظر آپ کے سامنے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں. تھر کوئل پاور پلانٹ کا افتتاح آج بلاول بھٹو زرداری کرنے جا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سندھ کو بجلی کی فراہمی اور ہر مہینے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں داخل ہو جائے گی. بالکل 660 میگا واٹ کا یہ منصوبہ جو کہ نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے گا آج, اور بڑا منصوبہ ہے تھرکو پاور پلانٹ, جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود ہیں, اور آج باقاعدہ طور پر افتتاحی تقریب ہے. 660 میگا واٹ آج نیشنل گریڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے. بڑی اچیومنٹ ہے اور آج اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچا دیا گیا اور اس کی افتتاحی تقریب ہے. نیشنل گریڈ میں 660 میگا واٹ جو ہے شامل ہے. افتتاحی تقریب ہو چکی, افتتاح کیا جا رہا ہے. اس وقت تالیاں بجائی جا رہی ہیں اور بلاول بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں. جی بالکل مناظر آپ نے ملاحظہ کیے 24 نیوز کی اسکرین پر. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تھر کول منصوبے کا افتتاح کر دیا, جس سے 660 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے گی. اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ موجود ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھر کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا جا چکا ہے. یہ پاور پلانٹ تھر کے مقامی کوئلے کا استعمال کرتے ہوئے بجلی پیدا کرے گا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تھل کول پاور پروجیکٹ کا جو ہے افتتاح کر دیا ہے. ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی تھے. ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کا افتتاح کیا گیا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے, اور تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ مناظر جو ہیں 24 نیوز کی اسکرین پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. اس پاور پلانٹ کے لگنے سے 660 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں لائی جائے گی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر مہینے 100 میگا واٹ بجلی کا اضافہ بھی کیا جائے گا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اب سے کچھ دیر پہلے اس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے. جی بالکل آپ کے سامنے مناظر ہیں. اسٹیج پر اس وقت بیٹھے ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء بھی موجود ہیں, صوبائی وزراء بھی موجود ہیں, اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے تقریب کا بھی آغاز ہوگا. آپ کے سامنے مناظر بلاول بھٹو زرداری نے تھر کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے, اور چیئرمین کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر توانائی امتیاز شیخ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر کارکنان اور پارٹی لیڈران بھی بڑی تعداد میں موجود. چیئرمین پیپلز پارٹی کو کوئلے کے معیار کی کان کنی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. اس کے ساتھ چیئرمین نے کان کنی کے کام کا معائنہ بھی کیا. چیئرمین نے کوئلے کی کان کنی کا اپنے موبائل سے تصاویر بھی بنائی تھیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کان کنی مزدوروں سے ملاقات کی اور کامیابی پر ان کو مبارکباد بھی دی ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے چیئرمین پاکستان بھٹو زرداری نے تھر کول پاور پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے. بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے 660 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو پائے گی. اس بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا جا چکا ہے. افتتاح کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سید مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بھی موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر توانائی بھی موجود تھے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کان کنی کا بھی دورہ کیا, اور مزید آپ کو بتائیں کہ کوئلے کے معیار کی کان کنی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو بریف بھی کیا گیا. کان کنی کے کام کا معائنہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے, اور کوئلے کی کان کنی کا اپنے جو تمام پروسیجر تھا اس کی اپنے موبائل سے تصاویر بھی بناتے رہے بلاول بھٹو زرداری. اس وقت آپ مناظر 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر موجود ہیں. ان کے ہمراہ صوبائی وزیر توانائی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود ہیں. مناظر آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ 660 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ اب سسٹم میں داخل ہوگی, اور کول پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے. اس کی افتتاحی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے. تھرڈ بلاک میں جو ہے 1992 میں 185 ملین ٹن سے زائد کوئلے کے ذخائر دریافت کیے گئے تھے, اور بجلی کے بحران کو دیکھتے ہوئے کئی سالوں سے کان کنی کی کوشش کی گئی. کوئلے کے ذخائر کے حصول میں اوبی اور پانی کے بڑے حجم کو ختم کرنے کا خدشہ رہا اور اس کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو بتائیں کہ انفراسٹرکچر کے فقدان کے ساتھ کان کنی کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کی غیر موجودگی کا بھی سامنا رہا. منصوبوں میں سرمایہ کاری اور راغب کا متعلق مشکلات جیسے مسائل بھی اس
اس پروجیکٹ میں درپیش رہے. اہم ذرائع کی اہمیت کے لیے تھر کا توانائی منصوبہ جس نے پاکستان کی ترقی کو اجاگر کر دیا ہے. سندھ حکومت نے تھر میں نجی شعبے کے ساتھ جوائنٹ وینچر جو ہے وہ کرتے ہوئے پہلا منصوبہ شروع کر دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم بهم أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ترجمہ. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے، اور ان میں سے ایک جماعت تو میانہ روش کی ہے اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. صدق اللہ العظیم. ایران میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کا پہلا C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ایران کے شہر اہواز پہنچ گیا. امدادی سامان کا حجم 32 ٹن ہے جس میں خیمے، کمبل اور ابتدائی طبی امداد کا سامان بھی شامل ہے. تو یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں. ایران میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کا پہلا C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ایران کے شہر اہواز پہنچا ہے. امدادی سامان کا حجم 32 ٹن ہے جس میں خیمے، کمبل اور ابتدائی طبی امداد کا سامان شامل ہے. اور خبر دیں آپ کو کہ IMF نے بھی پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح کے تخمین میں مزید کمی کر دی ہے. رواں سال اقتصادی شرح نمو 2.9% رہنے کا امکان ہے. ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک پہلے ہی ترقی کی شرح کم رہنے کی پیشگوئی کر چکے ہیں. IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے پیش نظر رواں مالی سال 2019 کے دوران پاکستان کی GDP کی حقیقی شرح نمو صرف 2.9% ہی رہنے کا امکان ہے، جبکہ اگلے مالی سال یہ شرح مزید کم ہو کر 2.8% تک رہنے کا خدشہ ہے. گزشتہ سال اپنی رپورٹ میں IMF نے 2019 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4.7 ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا. نئی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019 میں مہنگائی کی شرح 7.6% اور اگلے مالی سال 7% ہونے کا امکان ہے. پہلے IMF نے مہنگائی کی شرح 5.2% رہنے کا اندازہ لگایا. وزیر اعظم نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن شاید IMF کو اس پر بھی اتنا یقین نہیں. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.1% اور اگلے سال مزید بڑھ کر 6.2% ہونے کا امکان ہے. IMF کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 5.2% ہونے کا امکان ہے. پہلے خسارے کا تخمینہ 4.4% لگایا گیا. اور پنجاب پولیس کو تبدیل کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. ملتان میں پولیس کی گاڑیاں کچرا اٹھانے میں لگ گئی ہیں. MDA چوک پر پولیس ملازمین افسران کے میس کا کچرا پھینکنے میں مصروف ہیں. مزید بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے سے بھی، لیکن آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. پنجاب پولیس کو تبدیل کرنے کے تمام دعوے ٹھوس ہو گئے. ملتان میں پولیس کی گاڑیاں کچرا اٹھانے میں لگ گئی ہیں. فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. MDA چوک پر پولیس ملازمین افسران کے میس کا کچرا پھینکنے میں مصروف ہیں. جن گاڑیوں کو ان کے صحیح طریقے کا استعمال کرنا تھا، لیکن تبدیلی سرکار کی کارکردگی دیکھیے کہ اب کچرا اٹھانے لگی ہے یہ تمام تر پولیس کی گاڑیاں. خبر آپ کو دیں گے. ملتان کے 65 سالہ بزرگ کا کارنامہ. غلام حسین نے 3 دن میں اپنی مدد آپ کے تحت ڈبل ڈیکر سائیکل تیار کر لی ہے. آپ کو آگاہ کریں گے ملتان کے 65 سالہ بزرگ کا کارنامہ ہے جس پر بات کرتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں علی ریاض. علی ریاض.
بالکل آج تک ملتان میں ڈبل ڈیکر بس جو ہے اس کے تو خوب چرچے تھے، لیکن ملتان کے ایک 65 سالہ بزرگ نے ایک ڈبل ڈیکر سائیکل بنا کر ایک انوکھا کارنامہ کیا ہے، اور نہ ہی صرف ڈبل ڈیکر سائیکل بنائی ہے بلکہ یہ اس کو چلاتے اور مختلف کرتب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی مزید جانتے ہیں ان سے کہ ان کو یہ انسپریشن کہاں سے ملی۔ جی بزرگوار بتائیے گا آپ کو کہاں سے آئیڈیا یہ بنانے کا؟ کافی عرصے سے بنائی ہے، کافی عرصے سے چلا رہے ہیں سائیکل۔ اچھا، آپ کو آئیڈیا کہاں سے یہ سائیکل بنانے کا؟ ویسے اپنے آپ ہی شوق ہوئے، 40 سال ہو گئے سائیکل بنائی کو، سائیکل چلانا۔ شعبہ کیا کرتے کیا ہے؟ لوہارا کام کرتے ہوں آپ؟ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوہار کا کام کرتے ہیں اور ان کو شوق اٹھا کہ ایک پھر ایسی سائیکل بنائی جائے جو انوکھی ہو، اور یہ سائیکل واقعی میں انوکھی ہے، جیسا کہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ادھر جرمن سفیر مارٹن کوبلر پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ مارٹن کوبلر پرواز QR 633 سے جرمنی برستہ دوحہ روانہ ہوئے۔ جرمن سفیر کا جاتے جاتے بھی پاکستان سے محبت کا اظہار۔ مارٹن کوبلر نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA اہلکار کے ساتھ سیلفیز بنائی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈے گلمور نے جرمن سفیر مارٹن کوبلر کی ایک یادگار تصویر کے ساتھ ان کی پاکستان سے روانگی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ مارٹن کوبلر ایک شاندار اور متاثر کن شخصیت ہیں۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے سحر طاری کرنے والے اس خوبصورت ملک کو دریافت کرنے کی ایک اچھی روایت ڈالی ہے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے پاکستان، کینیڈا اور جرمنی کے جھنڈوں کے ساتھ مارٹن کوبلر کی وہ تصویر شیئر کی جس میں وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے اپنے خوبصورت سکوٹر پر ہیلمٹ پہنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ڈیٹیلز کے لیے آپ وزٹ کیجئے 24newsht.tv۔